ہم سب کزنز مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ اس وقت سے سردیوں کی چھٹیوں کے دن تھے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم سب مل کر مووی دیکھیں۔ ہارر مووی دیکھنے کا ہم سب کو بہت شوق تھا۔ میرے کزن دانیال نے جلدی سے LCD کو فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے مووی لگائی۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے تھے۔ سامنے LCD پر بہت خوفناک منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک سرکٹا ایک بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ ہم سب خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ مزید چپک گئے۔ میں نے تو کمبل کے اندر اپنا منہ چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اپنے کمبل سے منہ باہر نکال کر دیکھا تو کوئی بھی مووی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمبلوں کے اندر منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ میں نے ہمت کی اور ریموٹ کے ساتھ LCD کو بند کر دیا۔ آواز بند ہوتے ہی سب نے کمبل سے اپنا اپنا منہ باہر نکال دیا۔ ان سب کو ایسے کرتا دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم لوگ بہت شوق سے ہارر موویز دیکھنے کا پلان بناتے، لیکن ہم سب بہت ڈرپوک تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی مووی نہیں دیکھ پاتا اور اسی طرح اپنا منہ کمبلوں میں چھپا لیتے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اپنا موبائل LCD سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ میں مومنہ سکندر اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے تایا اور تائی بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے تایا اور تائی بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے ایک بیٹے کا نام دانیال اور دوسرے بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام ماہم۔ میرے ابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن میری پیدائش کے بعد کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہو سکا۔ ساری زندگی میرے ابا میری اماں سے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ناخوش ہی رہے۔ ابا نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، لیکن اپنے بھائی کے دونوں بیٹوں دانیال اور علی سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا، کیونکہ انہیں اپنی سگی اولاد سے بھی ویسے محبت نہیں تھی جیسی محبت انہیں اپنے بھتیجوں سے تھی۔ میں اماں سے ہمیشہ یہی شکوہ کرتی تھی کہ اگر میں بیٹی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنی مرضی سے بیٹی ہونا نہیں چنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے وہ اولاد ہی نہ دے۔ اکثر میں جب لوگوں کو اولاد کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتی تو میں سوچتی تھی کہ کاش میں بھی کسی ایسے بے اولاد جوڑے کے گھر میں پیدا ہو گئی ہوتی جنہیں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ کم از کم میری وہاں پر قدر تو ہوتی، کیونکہ بے اولاد جوڑے بیٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، لیکن مجھے ان کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ شاید میں ان کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بچپن سے جوانی تک میں بس اسی بات پر کڑتی رہتی تھی کہ ابا مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی بھی میری پڑھائی میں دلچسپی نہیں لی۔ میں بیمار ہوں یا میں کسی مسئلے کا شکار ہوں، ابا کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی ہم سے ہماری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ اماں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا، لیکن اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے انہیں شدید محبت تھی۔ جب تک دادی زندہ تھی وہ پھر بھی ابا کو سمجھاتی تھی، انہیں احساس دلاتی تھی کہ انہیں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ بول دیتے، لیکن ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اماں تو وقت کے ساتھ عادی ہو چکی تھی، لیکن میرا دل اب بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ابا جب گھر آتے ہی انہوں نے میرے دونوں کزن دانیال اور علی کو پیار کیا۔ میں پاس کھڑی تھی، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں تیمی کے کمرے سے گزر رہی تھی کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شاید میری کزن ماہم کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ تائی جان آج کل اس کے رشتے زور و شور سے دیکھ رہی تھی، لیکن جو بھی آتا وہ ماہم کی بجائے مجھے پسند کر لیتا۔ اب تیمی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا میں رشتے والوں کے سامنے جایا ہی نہ کروں، لیکن اکثر وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے گزرتا ہوا دیکھ لیتے، اور اس بات کی وجہ سے تائی جان نے مجھے بہت دفعہ ڈانٹا بھی تھا۔ تائی جان سارا دن میری امی سے گھر کے کام کرواتی۔ ابو کو جب ہماری فکر نہیں تھی تو کوئی اور کیوں کرے۔ امی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ تائی جان بہت کوشش کرتی کہ ماہم میرے ساتھ نہ کھیلے، نہ ہی اس کی میرے ساتھ کسی قسم کی دوستی ہو، لیکن ماہم کا میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔
وہ اپنی ماں کی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتی تھی، لیکن جب سے اس کے آنے والے رشتے میری طرف چلے جاتے تب سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بدگمان ہو۔ ایک دن وہ اکیلی تھی، میں نے اسے اکیلے پا کر اس بات کو واضح کیا کہ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ جو رشتے اس کے لیے آتے ہیں وہ مجھے پسند کر لیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں ان کے سامنے نہ جاؤں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے کیسے دیکھ لیتے ہیں۔ میری صفائی دینے پر اس کا دل صاف ہو گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ اگر اس کی قسمت میں ایک اچھا اور محبت کرنے والا شوہر لکھا ہے تو وہ ضرور اس کو مل کر رہے گا، جو اس کی شکل سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرے گا۔ شکل سے محبت تو وقتی ہوتی ہے، شکل تو انسان کی بڑھاپے میں بالکل بدل جاتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے تو بیماری انسان کو کھا جاتی ہے، اس کا رنگ و روپ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ میری بات سمجھانے پر اس کو تسلی ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان جو کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے تھے۔ ابا کا موڈ میری اماں اور میرے ساتھ خراب ہی رہتا۔ ایک دن میں اور ماں ہم ٹیرس پر کھڑے ہو کر کافی پی رہے تھے۔ ہم دونوں کو سردیوں کا موسم بہت پسند تھا اور ٹھنڈ میں کافی پینے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ ہم دونوں بہت مزے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے ماہم کو کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں سب کزنز مل کر آپس میں کھیلتے تھے؟ ہمارے ساتھ ایک بچی بھی کھیلنے آیا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ وہ کتنا شرارتی تھا، اکثر میں اس کا نام ڈالتی تھی۔ ایک دو بار مذاق میں نے اسے تھپڑ بھی مارے۔ ماہم کہنے لگی، مجھے وہ کہاں سے یاد ہوگا، وہ تو کتنی جلدی برا مان جاتا تھا، لیکن وہ لوگ یہاں سے بہت وقت پہلے ہی چلے گئے تھے۔ مجھے ان کی یاد آج کیسے آ گئی؟ میں کہنے لگی، میری اس کی بہن کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب وہ لوگ چلے گئے تھے تو میں کتنا روئی تھی؟ لیکن مجھے آج بھی وہ دونوں بہت یاد آتے ہیں۔ میری بات سن کر ماہم کہنے لگی، دونوں بہن بھائی بھی تم سے بہت پیار کرتے تھے، چاہے تم مذاق میں اس لڑکے کو تھپڑ بھی مارتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ دیر غصہ کر کے دوبارہ تمہارے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ ہم دونوں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے امی کی آواز آئی۔ ہم دونوں فوراً ٹیرس سے اندر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ہم دونوں نے گریجویشن کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا، کیونکہ ہم دونوں کو ہی پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گریجویشن بھی ہم دونوں نے بہت مشکل سے کیا تھا۔ اب ہماری ماؤں کا خیال تھا کہ میں گھر کے کاموں میں طاق ہونا چاہتی ہوں، اسی لیے تائی جان نے ماہم اور مجھے بہت سختی سے کہا کہ ہم سلائی مشین پر سلائی سیکھیں۔ عام دنوں میں میری اماں ہی گھر کا سارا کام کرتی، میں بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کروا دیا کرتی تھی، لیکن آج کل تائی جان ماہم کو گھر کے کاموں میں طاق کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سسرال میں سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر کسی کی قسمت میری تائی کی طرح نہیں ہوتی، جہاں انہیں دیورانی کی صورت میں نوکرانی مل جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں نے سلائی سیکھنی شروع کر دی۔ کچھ دن بعد ماہم کا ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ ماہم کو پسند کر چکے تھے۔ تائی جان بہت خوش تھی۔ ماہم بھی مجھے دیکھ کر خوش دکھائی دی۔ اسے ویسے بھی شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی شادی کے خواب دیکھتی تھی۔ جب میری شادی ہو گئی تو میں ایسے کروں گی، ویسے کروں گی، اس طرح کا جوڑا پہنوں گی۔ مجھے بہت ہنسی آتی، لیکن ابھی اس کی صرف منگنی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ شادی کے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جانا تھا۔ میں بھی بہت خوشی کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھی۔ تائی جان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تیاریاں کرتے کرتے آخرکار منگنی کا دن بھی آ گیا۔ ماہم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر بھی بہت ہینڈسم تھا۔ سارا فنکشن بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ اچانک میں باتھ روم میں فریش ہونے کی نیت سے گئی۔ لیڈیز کے واش روم کے ساتھ ہی بوائز کا بھی واش روم تھا۔ وہاں پر ایک لڑکا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں گزرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ یخ ٹھنڈا تھا۔ میرے جسم میں برف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد میں فوراً وہاں سے بھاگ کر منگنی والے ہال میں چلی گئی۔ میں نے فوراً اسے تھپڑ تو مار دیا تھا،
لیکن اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ایسے واقعات سنے تھے جن میں لڑکیوں نے کسی لڑکے کو تھپڑ مارا تھا تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس کی عزت خراب کرنے تک کی کوشش کی۔ میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی، پورے حال میں چھپتی پھر رہی تھی، لیکن میں نے اس لڑکے کو دوبارہ وہاں نہیں دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ وہ لڑکا میرے خیال سے لڑکے والوں کی جانب سے ہی آیا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے منگنی ٹوٹنے کا بھی خدشہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ماہم کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تائی جان مجھے کچا چبا دیتی۔ میرے ابا تو ویسے ہی مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کرنا تھا۔ اماں کی تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ ان تمام باتوں نے، ان تمام سوچوں نے میرے فنکشن کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا اور میں نے سکھا سانس لیا۔ کافی دن تک میں اسی بات کی وجہ سے پریشان رہی۔ ماہم نے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کچھ دن سے اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہوں۔ میں نے اسے ٹال دیا، لیکن آہستہ آہستہ جب کچھ بھی نہیں ہوا تو میں بھی اس واقعے کو بھولنے لگی۔ کچھ دن بعد ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہو گئے۔ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں انہیں پہچان گئی۔ یہ تو انہی بچوں کے ماں باپ تھے جن دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ میں بچپن میں کھیلتی تھی۔ بچپن کی تمام پرانی باتیں مجھے یاد آ گئی۔ خوبصورت یادوں کے بارے میں سوچ کر میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر ان سب سے ملنے کے لیے چلی جاؤں، لیکن میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ نہ جانے انہیں میں یاد بھی ہوں گی کہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بھی میری طرح مجھ سے مل کر اچھا محسوس کریں۔ ان تمام باتوں نے میرے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ میں فوراً ماہم کے پاس گئی اور اسے جا کر بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہوئے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم بچپن میں جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میری بات سن کر ماہم ہنسنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ابھی تم کچھ دن پہلے ہی انہیں یاد کر رہی تھی اور اب وہ لوگ آ گئے۔ اس سے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ ہمیں ہنستا دیکھ کر اماں بھی آ گئیں اور پوچھنے لگی، ہم کیوں اتنی ہنس رہی ہیں؟ اماں کو بتایا کہ ساتھ والے گھر میں کچھ نئے لوگ آئے۔ اماں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد رات کے وقت میں اور ماہم کھڑے ہو کر چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ والے گھر کی طرف تانکا جھانکی بھی کر رہے تھے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن ان کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے گھر میں سیٹنگ کر رہے ہیں۔ اسی دوران ماہم کا فون بجنے لگا۔ اس کے منگیتر کی کال آ رہی تھی۔ فون پر نمبر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ وہ جلدی جلدی اپنے منگیتر کا فون سننے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں چائے کے مگ پکڑے اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد ماہم فون پر بات کر کے آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، تمہارا دل نہیں چاہتا کوئی تم سے محبت کرے اور پھر تمہارا ہاتھ مانگ لے؟ تم من چاہی بیوی بنو؟ میں جواب میں بولی، کوئی مرد تمہارا رشتہ مانگے اور پھر تم سے شادی کرے، یہ نہ تو محبت کا کوئی بڑا ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑا کارنامہ، کیونکہ یہ تو زندگی کا ایک عام سا اصول ہے۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ اصل کارنامہ کیا ہے؟ یہ کہ خزاں تمہارے جسم اور حسن پر گزرے اور جب تمہارے چہرے پر ہلکی ہلکی لکیریں نمایاں ہوں تو وہ ان میں کوئی کمی یا خامی نہ دیکھے۔ وہ دن جب تم دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے، اس کی یاد ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے، بالکل اس کے اپنے یوم پیدائش کی طرح، چاہے تو تم دونوں 50 برس کے بھی ہو جاؤ۔ یہ کہ وہ تمہیں اپنی جیت سمجھے اور تم پر فخر کرے اور تمہیں اپنے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے فخر سے پیش کرے۔ جب تم دونوں بچوں کے والدین بنو، لیکن تم ہمیشہ اس کی پہلی بچی بنی رہو، چاہے کتنے ہی سال گزر جائیں۔ وہ تمہارے ساتھ خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ایسا برتاؤ کرے کہ وہ یادوں میں بھی تمہارا وفادار رہے۔ وہ تمہیں کبھی سال میں سونے نہ دے کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہو، اور یہ کہ وہ تمہیں کبھی مایوس نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تمہاری صحت کبھی تمہیں دھوکہ دے دے۔ ایک مرد کو ایسا ہونا چاہیے۔ صرف محبت سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری باتیں سن کر متاثر نظر آئی، کہنے لگی، بہت اچھی باتیں کرنے لگی ہو تم، کہیں کوئی فلسفے کی تعلیم تو نہیں لینی شروع کر دی؟ وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولی۔ میں ہنستے ہوئے اس سے گویا ہوئی،
میں پیدائشی ہی فلاسفر ہوں، مجھے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں کھڑے کھڑے جب ہم تھک گئے تو کمرے میں چلے گئے۔ اگلے کچھ دن بعد ہمارے ساتھ والے نئے ہمسائے ہم سے ملنے آ گئے۔ وہ ہمارے پرانے جاننے والے تھے، اس لیے ان سے پہلے ہی جان پہچان تھی۔ ہم سب بہت پرتپاک انداز سے ان سے ملے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور بیٹا بھی آئے تھے۔ وہ دونوں بھی کافی بڑے ہو چکے تھے۔ میری بچپن کی دوست کا نام امارہ تھا اور وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ان کا بیٹا جو امارہ کا بھائی تھا اس کا نام موہت تھا۔ وقفے وقفے سے میری طرف گہری نظر ڈال رہا تھا۔ مجھے وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے جب ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میں اور امارہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ماہم بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے سالوں کی جتنی بھی باتیں ہماری جمع ہوئی تھی ہم وہ ایک ہی دن میں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ لوگ پہلے ہی ہمارے محلے میں رہتے تھے، لیکن ان کے ابا کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی تو وہ یہاں سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اب ان کے والد ریٹائر ہو چکے تھے تو وہ اپنے آبائی شہر میں آ گئے۔ اماں اور تائی جان بھی ان کی امی سے خوب باتیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کی امی کا بھی ہمارے گھر میں کافی آنا جانا تھا اور ہم لوگ بھی ان کے گھر میں کافی جایا کرتے تھے۔ پرانی یادوں کو تازہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کافی دیر تک وہ ہمارے پاس بیٹھی رہی۔ میرا کزن دانیال بھی اس کے بھائی موہت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، لیکن موہت کا سارا دھیان میری طرف ہی تھا، لیکن میں اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں امارہ کو جانے دوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اور ماہم بھی ان کی طرف چکر لگائیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور ماہم کافی دیر تک امارہ کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ اچانک ماہم مجھے کہنے لگی کہ اس کا بھائی موہت میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہی دیکھ رہا ہوگا کہ میرے بچپن کی دوست آج کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ بات میں نے مذاق میں ٹال دی، لیکن اس کا دیکھنا میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک دو دفعہ میں چھت پر جب گئی تو مجھے وہ وہاں بھی نظر آیا۔ وہ تب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور موہت کو اپنے پنجے مار گیا۔ موہت تکلیف سے ایک دم پیچھے ہٹا۔ وہ ٹینکی پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ ان کی سیمنٹ کی ٹینکی تھی۔ موہت کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور عقاب کو مارا۔ وہ فوراً اڑا اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ میں یہ سب اپنی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اپنے علاقے میں ایسا عقاب کہیں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اڑتا ہوا ہماری چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں فوراً نیچے چلی گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ عقاب مجھ پر حملہ کر دے۔ نیچے جا کر میں نے ماہم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ماہم کے سسرال والے نکاح جلدی کرنا چاہتے تھے کیونکہ لڑکا دبئی میں سیٹ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ نکاح کر کے ماہم کے پیپرز رخصتی سے پہلے بنوا لیے جائیں۔ ہمارے گھر میں نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ لڑکا ایک ہفتے کی چھٹی پر پاکستان آیا تھا کہ نکاح کر کے وہ واپس جا سکے۔ ماہم بہت خوش تھی۔ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں میرے ساتھ بہت عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ مجھے ہر وقت آوازیں آتی عجیب سی، ایسے لگتا جیسے بہت سارے لوگ آپس میں مل کر باتیں کر رہے ہوں۔ ہر وقت سرگوشیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی۔ اس سے مجھے بہت الجھن ہوتی۔ میں اس صورتحال سے بہت تنگ تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں۔ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتی مجھے ایسے لگتا کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں، میں کوئی بھی کام کر سکوں۔ ہر وقت چکر آتے رہتے، کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا تھا۔ بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی دیکھنے لگی۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا۔ میری پوری زندگی متاثر ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں ہلکے پڑ رہے تھے۔ میں نے اماں کو بھی اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ اماں بھی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میری شکل و صورت جیسی پورے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میں جب کسی بھی شادی پر چلی جاتی تو وہاں پر میرے 5 سے 10 رشتے ضرور آتے، لیکن میرے ابا بھی ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے اچھے رشتے بغیر کسی وجہ کے ٹھکرا دیے۔ اماں سے انہوں نے ویسے بھی کچھ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں گنتے تھے۔ ابا کی اس بے رخی پر میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔
जैसा चल रहा था कि वैसा ही ठीक है। अम्मा रोज़ रात को नज़र की दुआएं पढ़कर मुझे फूंका करती। मुझे हर वक्त अपने कंधों पर बोझ महसूस होता। अपनी इस हालत से मैं तंग आ चुकी थी। मैंने अम्मा को कहा कि मैं किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहती हूँ। अम्मा कहने लगी कि किसी कुंवारी लड़की का यूँ डॉक्टर के पास जाना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। लोग उसके बारे में बहुत गलत मतलब निकालते हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने अम्मा को कहा कि वो किस ज़माने की बातें करती हैं। अब दौर बदल चुका है। अब लोग मामूली से बुखार के लिए भी डॉक्टर के पास दौड़े चले आते हैं। अब ऐसी कोई बातें नहीं करता। एक तो मेरी तबीयत पहले से ठीक नहीं थी, ऊपर से अम्मा की दकियानूसी बातों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं चुपचाप वहाँ से छत से चली आई थी। अचानक मेरी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी तो काब मुझे वहाँ बैठा नजर आया। उस दिन के बाद से मेरी मुलाकात अम्मारा से नहीं हो सकी थी। मैं माहम के निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ थी, लेकिन अब वैसे ही कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे अगले दिन माहम का निकाह था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको भरपूर एंजॉय न कर सकूं, लेकिन अपनी हालत से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बमुश्किल फंक्शन को अटेंड कर सकूंगी। अगले दिन मैंने पेन किलर ली। उससे मुझे कुछ अफाका महसूस हुआ। मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। मैं बहुत दिल से तैयार होकर आईने में खुद को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर खूबसूरत भी लग सकती हूँ। निकाह के फंक्शन में सब लोगों की नज़रें मुझ पर ही थी। लोग माहम से ज़्यादा मुझ पर फोकस कर रहे थे। कितने ही लोगों ने वहाँ पर बैठे बैठे अम्मा से मेरे रिश्ते की बात कर दी, जिसे अम्मा ने खूबसूरती से टाल दिया। अब तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अम्मा भी मेरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन अब्बा के डर से वो कुछ नहीं कर रही। ताईजान ने अम्मारा और उसकी फैमिली को इस दावत पर मदऊ किया था। वो लोग इस शादी पर आए हुए थे। अम्मारा की अम्मी तो मुझे निहायत ही फरीकता नजर आ रही थी। अम्मारा अभी मेरे आगे पीछे वो घूम रही थी। मोहित भी बहाने बहाने से औरतों वाली साइड पर आकर मुझे देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे लेकर कहीं गायब हो जाए। मैं शहजादियों की तरह पूरे हॉल में घूम रही थी। मुझे अपने हुस्न का एहसास अच्छी तरह से हुआ था। मैंने आज मोहित को नज़र भर कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो भी बहुत हैंडसम था। मुझे पहली दफ़ा कोई लड़का इतना खूबसूरत लगा। उसका मुझे यूं देखना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। किसी ने सच कहा है कि इंसान को मोहब्बत भी उसी शख्स की चाहिए होती है जिससे वो खुद मोहब्बत करता है। निकाह का फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक मुझे किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से जाकर देखा तो मुझे वही उकाब नज़र आया। अचानक वो मेरे सामने ही वहाँ से गायब हो गया। मैं तो हैरान नज़रों से उसकी तलाश में इधर उधर देखने लगी। मैं खिड़की से वापस अपने कमरे में आ गई। अचानक मेरी नज़र अपने कमरे में बैठे उकाब पर पड़ी। वो तो मेरे बेड पर ही बैठा हुआ था। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे यहाँ मिलेगा। मैं डर के मारे उछल पड़ी। मेरी नज़रों के सामने ही उसने लड़के की शक्ल इख्तियार कर ली जिसको मैंने मंगनी पर थप्पड़ मारा था। मुझे उसके यख ठंडे हाथ याद आए। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में जान ही बाकी ना रही हो। मुझे अपना अलग खुश्क महसूस हो रहा था। वो बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था। मुझे कहने लगा कि मैंने उससे बगैर किसी वजह के थप्पड़ मार दिया था और वो उसका बदला मुझसे लेकर ही रहेगा। मैं खामोशी से उसे देखे जा रही थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे मुंह पर किसी ने अल्फी लगा दी हो। वो मुझसे बातें करता जा रहा था। मैं सुनती जा रही थी। मैं साकत और जामद खड़ी थी। जब मुझे माहम की आवाज़ सुनाई दी तब मुझे होश आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से ऐसे ही खड़ी हूँ। वो कब का यहाँ से जा चुका है। मुझे उसके जाने का एहसास ही नहीं हो सका। माहम मुझे यूं खड़े देखकर बोली, मेरी तबीयत ठीक है क्या? मुझे क्या हुआ है? मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ? मैंने उससे कहा कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी लो हो गया हो। वो मुझे कहने लगी कि आज के फंक्शन में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, यकीनन किसी की नज़र लगी है। अब मैं उसे क्या बताती कि कौन सा जिन मैंने अपने पीछे लगा दिया है। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी नज़र उतारूं और सदका दूं। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैंने चींटियों को जाकर चीनी डाली।
میں نے اپنی دادی سے سنا تھا، وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ چیونٹیوں کو چینی اور آٹا ڈالنا بہت افضل صدقہ ہے۔ میرے دل کو کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب میری طبیعت پہلے کی طرح خراب نہیں تھی۔ اگلے دن امارہ کی امی ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ امی سے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ امی کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ابا سے بات کی کہ نہ جانے ابا کے ذہن میں کیا سمایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اماں نے ابا کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح ماں کی بات سننے کی بجائے ان کی انسلٹ کر دی۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی موہت سے ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ویسے بھی وہ میرے بچپن کا دوست تھا، لیکن ابا نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کچھ دن بعد وہ اماں سے جواب لینے آئی۔ اماں نے انہیں انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جتنا وقت لینا چاہتے ہیں سوچنے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن وہ میرا رشتہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ بہت اصرار کر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ وہ میرے ابا سے خود بات کر کے دیکھیں، کیا پتہ ان کی بات مان لی جائے۔ موہت کے گھر والوں کو بھی میں بہت پسند آئی تھی۔ امارہ کی مجھ سے ویسی بہت دوستی تھی۔ وہ اپنی بھابھی اپنی دوست کو ہی بنانا چاہتی تھی تاکہ ساری زندگی وہ مل جل کر رہ سکیں۔ امارہ کا رشتہ بھی اسی کے خالہ زاد کے ساتھ طے پا چکا تھا۔ جب میرے ابا گھر پر موجود تھے، انہوں نے میرے ابا سے دوبارہ میرا رشتہ مانگا۔ ابا نے انہیں کہا کہ وہ موہت سے ملنا چاہتے، اگر انہیں لڑکا پسند آیا تو وہ حامی بھریں گے۔ ملاقات کے بعد آخرکار ابا کو یہ رشتہ پسند آ ہی گیا۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ موہت کے گھر والوں نے منگنی کے بجائے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رشتہ کسی بھی طرح سے ٹوٹ سکے۔ 2 ہفتوں بعد میرے نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پریشان، کیونکہ مجھے اس جنزادے کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اس دن کی وجہ سے میری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ اگر میرے سسرال والوں کو پتہ چل گیا یا موہت کو کہ میرے پیچھے ایک جن پڑا ہے تو وہ یہ رشتہ توڑ دیں گے اور کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ میں سوچتی تھی کہ مجھے اپنی اماں کو یہ بات بتا دینی چاہیے، لیکن اماں بھی کیا کر سکیں گی؟ نہ جانے وہ جن کس قدر طاقتور ہے۔ ابھی تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا کیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر سب کچھ خراب کر دے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری یہی سوچ تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے دن گزر رہے تھے۔ میرے سسرال والے میرے نکاح کا جوڑا مجھے دے کر جا چکے تھے۔ اگلے دن میں پارلر سے تیار ہو کر ہال میں پہنچ چکی تھی۔ موہت اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ ابھی نکاح شروع کیا جانے والا تھا۔ اچانک میری نظر موہت پر پڑی۔ وہ بہت عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے بالکل جن کی آنکھوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران مولوی صاحب بھی آ گئے اور ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن موہت کے اندر چلا گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہماری شادی کا فنکشن ختم ہو گیا۔ فنکشن کے کچھ دیر کے لیے مجھے موہت سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے جن دوبارہ سے موہت پر قابض ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا نکاح موہت کے ساتھ نہیں بلکہ اس جنزادے کے ساتھ ہوا ہے۔ نکاح کے دوران اس نے موہت کے جسم پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں اب اس جنزادے کی بیوی ہوں، موہت کی بیوی نہیں۔ یہ سب سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے اپنا شوہر نہیں مانتی، میرا شوہر موہت ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ کہکا لگاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ جن موہت کے جسم سے نکل چکا تھا۔ اب میرے سامنے موہت دیکھ کھڑا تھا، مجھے بہت محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی تھی۔ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے یقین دلایا۔ محبت بھری باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں دوبارہ ملنے کی نیت سے جدا ہو گئے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں موہت سے جدا ہوں۔ میں اور موہت روزانہ ایک دوسرے سے فون پر بات کیا کرتے تھے۔ اب میں اس گھر سے جانے والی تھی تو ابا کو بھی میرا خیال آ گیا۔
وہ اکثر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں تو ہمیشہ ہی اپنے باپ کی توجہ چاہتی تھی۔ پرانے گلے شکوے بھول کر میں بھی ان کو بھرپور توجہ دیتی۔ نہ جانے ابا کا رویہ آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے کیسے بہتر ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو رہے تھے۔ کیسے ہو رہے تھے اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس جن کا خیال بھی ستاتا تھا۔ نہ جانے وہ میری زندگی میں کون سے رنگ بھرے گا۔ اکثر میں موہت سے بات کر رہی ہوتی تو وہ اس کے جسم پر قابض ہو جاتا اور مجھے ڈراتا دھمکاتا۔ ابھی تک اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ادھر ڈر اور خوف میں رہ کر میں تنگ آ چکی تھی۔ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹنا شروع ہو جاتا۔ کچھ دن کے بعد موہت کے گھر والوں نے رخصتی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ میرے اماں ابا نے حامی بھر لی۔ ماہم کی رخصتی میں ابھی وقت تھا کیونکہ اس کے پیپرز ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تھے۔ تایا جان اور تائی جان نے بھی اماں ابا کو یہی مشورہ دیا کہ وہ میری رخصتی جلد از جلد کر دیں۔ اماں اب بھی گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ وقت گزرنے لگا۔ کچھ دن بعد ہی میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں خوش ہونے کے ساتھ افسردہ بھی تھی کیونکہ میں اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سارے خدشات تھے۔ بہت ساری دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی، اپنے گھر آ گئی۔ موہت نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر مجھے وہی جنزادہ قابض نظر آیا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو میرا شوہر کہتا تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ وہ مجھے دیکھتا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ وہ ہرگز بھی مجھے موہت کا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ہمیشہ موہت کے جسم پر قابض رہے گا۔ میں کبھی بھی موہت کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھوں گی۔ میں گھر والوں کے ساتھ ہوتی تو وہ موہت کے جسم سے نکل جاتا، لیکن جو ہی میں اور موہت کمرے میں اکیلے ہوتے تو وہ واپس آ جاتا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اصل میں تو وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن بدلہ لینے کے چکر میں وہ اپنا دل مجھے دے بیٹھا۔ تو اکثر مجھے موہت کے جسم پر قابض ہو کر اپنے ساتھ گھمانے باہر لے جایا کرتا تھا، لیکن وہ جن جگہوں پر مجھے لے کر جاتا وہ بالکل مجھے کسی اور دنیا کی جگہ لگتی۔ مجھے اس کے ساتھ خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے شوہر موہت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ایک جن کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، دنیا کی ہر خوشی مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن میں بالکل بھی خوش نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ ایک جن اور انسان کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم مٹی سے بنے اور وہ آگ سے۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ انہی سوچوں کی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے تھے۔ نئی نویلی دلہنوں کے چہرے پر شادی کے بعد بہت چمک آ جاتی ہے۔ وہ چمک صرف اور صرف محبت کی وجہ سے آتی ہے جو انہیں اپنے شوہر کی طرف سے ملتی ہے۔ یہاں پر محبت ہونے کے باوجود بھی میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن ان پریشانیوں نے میری خوبصورتی کو ماند کرنا شروع کر دیا۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میں دن بدن ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہوں۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے کون سا روگ لگ چکا ہے۔ موہت بھی کچھ دن سے بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن اور ویرانی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر میں بھی سب نوٹ کر رہے تھے۔ کچھ دن سے وہ جن زیادہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن موہت کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اچھا بھلا سو کر اٹھا تو اسے چکر آنے لگے۔ وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے اس جنزادے کے اس کے جسم پر قبضہ کرنے کی وجہ سے موہت کی ایسی حالت ہوئی۔ میں بہت رو رہی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے ضروری ٹیسٹ کروائے تو یہی بتایا کہ اس کو خون کی بہت کمی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی کمزوری ہو گئی ہے۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر میں شادیوں میں اپنے حسن کو چھپا کر رکھتی، خود کو پردے میں رکھتی، تو نہ کوئی جن عاشق ہوتا اور نہ میں اس آزمائش میں مبتلا ہوتی۔ اللہ کے احکامات یقیناً ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں، ان میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹرز نے بلڈ کا بندوبست کرنے کا کہا۔ جلد ہی اس کا بلڈ گروپ ملا تو اسے خون کی بوتل لگائی گئی۔ 2 سے 3 بوتلیں خون کی ایک مہینے میں وقفے سے لگائی گئی۔ پھر کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوئی۔ میری ساس کو یہی لگ رہا تھا کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ گھر میں صدقہ خیرات کا انتظام کیا گیا۔ سب کی پوری کوشش تھی جلد از جلد موہت ٹھیک ہو جائے۔ بلڈ کی کمی پوری ہو چکی تھی مگر وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔
गुमसुम सा रहता। सब डॉक्टर्स को दिखाया गया, दम भी करवाया, बहुत से आमिलों को भी दिखाया। सब कहते जादू है, कोई कहता नजरे बद है, मगर इलाज किसी से नहीं होता था। एक दिन वो जिनज़ादा आ गया। मैंने उसे कहा कि वो मेरा पीछा छोड़ दे और मेरे शोहर का भी। वो बोला ये बात मुमकिन नहीं है, उल्टा वो मेरे शोहर को आहिस्ता आहिस्ता मार डालेगा। ये सुनकर मैं तड़प उठी। उसे बहुत वास्ते दिए, मगर वो चाहता था कि अगर मुझे अपने शोहर की ज़िंदगी अजीज़ है तो मैं उसके साथ चलूं। मैंने इनकार कर दिया तो वो बोला बस फिर ठीक है, वो उसे मार कर ही दम लेगा। मेरे आंसू आंखों से बाहर निकल आए, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस वो मुझे हासिल करना चाहता था, जैसे भी करे, चाहे उसके लिए उसे कत्ल भी करना पड़े। मोहित न जाने खला में किससे बातें करता रहता। मेरी सास तो अपने बेटे की हालत की वजह से बहुत बेसुकून थी। वो हर वक्त मुसल्ले पर दुआ मांगती रहती। मैं भी अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती वो मुझे और मेरे शोहर को उस जिनज़ादे से निजात दे दे। लेकिन शायद आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन वो जिनज़ादा मोहित के अंदर घुस गया। उसके जिस्म में दाखिल होकर मोहित के जिस्म को कंट्रोल कर लिया। उसे लेता हुआ छत पर गया, वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे रोका कि वो ऐसा ना करे, वो जो कहेगा मैं वही करूँगी। उसने मुझे कहा कि मैं मोहित को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ चलूँ। मैं ना चाहते हुए भी मान गई। वो नीचे गया और मोहित के जिस्म से निकल गया। वो दोबारा आने का कह कर गया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी चीखें रोक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि खूब ज़ोर से रोऊं, सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अकेले अपनी परेशानियों का बोझ उठाते थक गई थी। किसको अपने दुख बताऊं, किसको दर्द की तफसील सुनाऊं। मैं सजदे में गिर गई, अल्लाह से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। अगले दिन वो आ गया। उसने कहा कि जैसा वो कहेगा मुझे वैसा ही करना होगा। उसने मुझसे कहा कि मैं नाराज़ होकर अपने मायके चली जाऊं और उसे तलाक ले लूं, वरना वो मोहित को मार देगा। मैंने उससे कहा कि मैं तलाक नहीं मांगूंगी, लेकिन अलग ज़रूर हो जाऊंगी। वो खुद ही मुझे तलाक दे देगा जब मैं वापस नहीं आऊंगी। हमारे यहाँ तलाक़ें लड़कियां नहीं मांगती। मैंने उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया था। एक दिन मोहित अकेले में बैठा बोलता जा रहा था। मुझसे उसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने चीख चीख कर सब घर वालों को इकट्ठा किया कि उन्होंने किस नफसियाती मरीज़ के साथ मेरी शादी कर दिया। ये तो ठीक ही नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है बीमार है। मैं ऐसे बीमार इंसान के साथ नहीं रह सकती। बहाना बनाकर मैं घर आ गई। अब्बा और अम्मा को यही कहा कि सब ठीक है, कुछ दिन रहने आई हूँ। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। शादी के बाद मायके में भी दिल नहीं लगता, जहाँ सारी ज़िंदगी इंसान ने गुजारी होती है। वहाँ पर रोज़ वो जिनज़ादा मुझसे मिलने आने लगा। वहाँ मेरे शोहर की हालत में कोई सुधार नहीं था। मैंने एक बार भी उसकी हालत के बारे में नहीं पूछा। जिनज़ादा मुझे अपने साथ घुमाता फिराता, लेकिन मुझे कोई खुशी हासिल नहीं होती। मैं चाहती थी कि किसी तरह उस जिनज़ादे से जान छूट जाए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी को बताऊं कि मैं किस मुश्किल का शिकार हूँ। पछतावा हो रहा था कि पहले ही बता देती तो आज यहाँ तक ना पहुँचती। अचानक मुझे मेरे घर से फ़ोन आया। मेरे शोहर को इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं तड़प गई और फ़ौरन घबरा कर घर गई। वो होश व हवास से बेगाना हो चुका था। मैंने उस जिनज़ादे से कहा कि उसने मेरे साथ झूठ और फराड किया है। मैंने तो उसकी बात मान ली थी, फिर क्यों मोहित को बीमार किया है। उसने कहा कि मैंने इस पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ तक है। जल्द वो मर जाएगा। मेरे पास उस जादू को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं। मुझे नहीं मालूम अब वो कैसे ठीक होगा। ये सुनकर मेरे ऊपर क़यामत बर्पा हो गई। मैंने अपने माँ बाप को सारी बात बताई और कहा कि वो जादू का तोड़ करवाएं, जैसे भी करके। उन्होंने बहुत सारे आमिलों का पता किया। किसी जानने वाले के तवस्सुत से हम लोगों को किसी आमिल का पता चला। वो जिनज़ादा तो किसी तौर पर मुझे तोड़ नहीं करने देना चाहता था। अगर उसका तोड़ होता तो वो फंस जाता। उसने मोहित के अंदर घुसकर उसको ठीक जाहिर करना शुरू कर दिया। पहले वो मुझे ठीक लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गौर से देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसके जिस्म पर उसने कब्जा किया है। मैं खामोशी से उस आमिल को कांटेक्ट करने लगी। इस दौरान पूरी कोशिश की कि उसको कुछ भी पता ना चले। मैं चाहती थी कि वो मोहित के जिस्म पर कब्जा ना करे। पहले भी उसके जिस्म पर कब्जा करने से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गया था। उसका जिस्म बहुत सी कमज़ोरियों का शिकार हो गया था। न जाने उस मखलूक के अंदर ऐसे कौन से असरात हैं जो जिस्म को भी खासा नुकसान पहुंच जाता है। उस आमिल ने तोड़ करना शुरू कर दिया। उस जिनज़ादे को पता लग चुका था कि उसके खिलाफ हम सब ने कुछ शुरू कर दिया है।
میرے سسرال والوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ موہد اب پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ جن زیادہ اس عامل کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بہت حملے کیے کہ وہ مر جائے، لیکن وہ عامل بھی بہت چالاک تھا۔ اس کا ایسی مخلوق سے پالا پڑتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس جنزادے کے سامنے کسی قسم کے غصے یا ناراضگی کا اظہار نہ کروں، تاکہ وہ یہی سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ وہ جنزادہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں اس کے خلاف جو سازش کر رہی ہوں اسے معلوم ہے۔ میں کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ نقلی اظہار محبت کرنے لگی، تاکہ اسے یہی لگے کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور عامل کو اپنا کام کرنے میں وقت مل سکے۔ میں کسی نہ کسی طرح اب جنزادے کو اپنے ساتھ بزی رکھتی، تاکہ اسے کچھ اور کرنے کا موقع نہ ملے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کہیں سیر کروانے لے جائے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میرے منہ سے فرمائش سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھے پورا شہر ہی گھما ڈالا، پھر مجھے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ میں یہ سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً اس جنزادے کے ساتھ کر رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت جلدی تھی، جلدی میں موہد ٹھیک ہو جائے، میں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے میں نے موہد کے ساتھ ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزارا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ اس دوران اس عامل نے اس کو قابو کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کو علم ہو چکا تھا۔ وہ عامل کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام ہو گیا۔ اس نے اسے غلام بنا لیا اور کالے جادو کا توڑ بھی کر لیا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ آج کے بعد وہ میرا پیچھا نہیں کرے گا، ورنہ وہ اسے مار ڈالے گا۔ اسی طرح اس جنزادے سے میری جان چھوٹ گئی۔ موہد کی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا میری شادی بھی واقعی موہد سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اس جنزادے سے جان چھوٹی۔